قوم لوط سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے۔ اسے قرآن مجید میں قوم مجرمین بھی کہا جاتا ہے۔ القوم یہ صرف مردوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے جس میں عورتیں شامل نہ ہوں۔ لوط سے مراد حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ یہ اسم علم ہے جس کے معنی کسی چیز کی محبت دل میں جا گزرے اور پیوست ہو جائے۔ قوم لوط میں مراد خلافت فطرت فعل کرنے والے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام تو اس فعل سے منع کرتے تھے، لہٰذا وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ قوم لوط کا وہی علاقہ ہے جسے آج ہم بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے، چنانچہ اس میں پانی یا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بحیرہ میں مچھلی، مینڈک، کیڑا غرض کے کوئی جاندار زندہ نہیں ہو سکتا۔ قوم لوط کا صدر مقام صدوم تھا جو آج کل اس بحیرہ میں غرق ہے، مگر کبھی یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، غلوں اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہاں کم از کم 5 خوبصورت بڑے شہر تھے جن کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل نے یہاں کی قوم کو سرکش بنا دیا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم لوط کا قوم مجرمین کے نام سے قرآن میں یہ ذکر ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط ایسے گندے افعال میں مبتلا تھی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ویسے گندے عمل نہیں کیے تھے۔ یہ لوگ لواطت کے بانی تھے، رہزن تھے، لٹیرے تھے، اور عام جلسوں میں سب کے سامنے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی کے ایک برادر وطن حضرت لوط کو بھیجا، لیکن قوم نے لوط کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا اور بولے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے محفوظ رکھ اور ان مفسدوں کے مقابلہ میں میری مدد کر اور فتح عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ملائکہ کو ان بدکاروں کی ہلاکت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑے شاداب سرسبز بستیاں تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب سے قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کی طرح طرح کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آویں ان کے ساتھ جتنے نو عمر لڑکے ہوں ان لڑکوں سے بدفعلی کی جاوے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہ آئیں گے۔ شیطان کے بہکانے سے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو ورغلانے سے انہوں نے ویسا ہی کیا، اور پھر ان میں وہ عادت جم گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر ٹکڑا زمین کا کھڑا کر اللہ کے حکم سے الٹ دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کا می برسا کر جن پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے سب کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اور اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔